لوگوں کے مزاج میں جو جھگڑا ہے، بات تسلیم نہ کرنا ہے، ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں گھیرے میں لے لے گا۔ خالص ظاہر کرنا، ملاوٹ کر کے دے دینا، تازہ ظاہر کرنا کہ سچ بولنے والا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن کے اندر وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے والے مجاہد ہوتے تھے، اور رات کو جو دین اور نماز و تسبیح میں بند ہو گیا، اور جب سارے وہاں جمع ہو گئے تو اسی بادل کے اندر سے اللہ نے آگ کا عذاب دی، بہت بڑی چیخ کی آواز آئی جس سے کلیجے پھٹ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 11 مقامات پر ذکر کیا ان کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، جس میں سورہ الاعراف میں، سورہ ہود میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا بیان آیا۔ آپ کو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا تھا۔ مدین علاقے کا بھی نام تھا اور مدین قوم کا بھی نام تھا، اور یہ جو مدین نام تھا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ ان کی نسبت سے یہ شہر کا نام تھا، اور وہاں رہنے والی بھی اولادیں آپ ہی کی اولادیں تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی اولاد، ظاہر ہے کہ تعلیمات دین تو ان کے اندر چلی ہوں گی، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شر اور فساد غالب آتا گیا، عقائد میں بھی خرابی آئی اور اعمال میں بھی خرابی آئی۔ اگر ہم تھوڑی سی بات کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے بڑے بزرگان دین ہیں، یعنی جو صوفیاء میں، پیران کرام میں بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، آپ جب آگے ان کی اولادوں اور اولادوں اور اولادوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اس فکر اور سوچ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں جس فکر اور سوچ کو اپنے من میں سمو کر وہ بندہ عالی مقام تک پہنچا ہوتا تھا۔ ٹھیک، بعد میں آنے والے آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اور پھر بعد میں آنے والی ان کی اولادوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کے اندر اصلاح کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ اگر یہ شعیب وہی شعیب ہیں جنہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں بعض نے کہا کہ نہیں یہ کسی اور زمانے کے شعیب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس پر مفسرین کی بڑی تعداد نے یہ رائے بنائی کہ یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ شعیب علیہ السلام بڑھاپے میں جا رہے ہیں اور انہی کی تربیت میں 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر آگے نبوت ان کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ خود بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کون؟ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ انہی کی اولاد کے اندر سے نبی پیدا کر کے انہی کی قوم کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر جو آئے ہیں، ہر ایک عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ فرمایا، انجیل میں موجود ہے کہ میں بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو، کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی میں بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں۔ یہ جو نبوت میں عالمگیریت، نبوت میں ہماگیریت جو ملی ہے، یہ ہمارے آقا کو ملی ہے کہ آپ ہر قوم کی طرف اللہ کے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اس سے پہلے والے پیغمبر مخصوص اقوام کی طرف اور خصوصاً بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے اندر بھی جب آبادی بڑھ گئی اور کئی شہروں ملکوں میں رہنے لگ گئے تو ہر شہر میں الگ الگ پیغمبر بھیجے جا رہے تھے۔ ہم تذکرہ کریں گے شعیب علیہ السلام کا، میں سب سے ذکر کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ اب اللہ
اللہ پیغمبر، یہاں ایک بات، ایک لفظ بولا اخاہم شعیبا، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اب یہاں بھائی سے مراد سگے بھائی نہیں ہے، ان کے قومی بھائی ہیں. تو اللہ نبی انہی قوم میں سے اٹھاتا تھا. اگر قوم میں سے پیغمبر نہ ہوتا، کوئی باہر سے ہوتا، تو سوالات اور اعتراضات اور طرح کے ہوتے. جی باہر کا بندہ ہے، ہمیں کیا پتا، جی ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی مزاج ہی نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھتے ہی نہیں ہے. اب جب اندر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر اعتراض اور طرح کا کرتے ہیں. یہ ہم جیسا بندہ تھا، ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا تھا، آج یہ کہتا میں نبی ہوں تمہارا. پھر یہ یوں سمجھتا ہے. لوگوں کی جو کج بحثی ہے، لوگوں کی جو حد دھرمی ہے، لوگوں کے مزاج میں جو جھگڑا ہے، بات تسلیم نہ کرنا ہے، وہ تو رہے گا حرام. اس کے ساتھ ہی یہ بات کرنا پڑے گا، گزارا کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ بہترین شکل اختیار فرماتا ہے، کوئی اسی قوم کے اندر سے بھیجتا ہے تاکہ کم سے کم اس شخص کا کردار تو ان کے سامنے موجود ہو. ہمارے آقا نے فرمایا اے لوگوں میں 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، تم کیسے مجھے جھوٹا کہہ سکتے ہو، حالانکہ تم مجھے زندگی بھر صادق و امین کہتے رہے ہو. اب میں اس دعوی نبوت میں کیسے جھوٹا ہو سکتا ہوں؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. ہر پیغمبر کی دعوت کا بنیادی نقطہ اللہ کی توحید ہے. ہماری مسجدوں میں جتنا زور توحید پہ دینا چاہیے اس انداز میں نہیں دیا جاتا. جس قدر اصرار کے ساتھ اب ہر پیغمبر کی دعوت توحید کی دعوت ہے، تو ہر دین کے طالب علم اور دین کے مبلغ کی دعوت کا بھی تو مرکز اللہ کی توحید ہونی چاہیے. اور پھر توحید الہی پہنچانے والے انبیاء اور رسل، عقائد کے اندر پھر رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ سارے وہ پہلو ہیں جو دین کے پلر ہیں. ان پلرز پہ اگر زور نہیں دیں گے تو دین کی عمارت کیسے کھڑی ہوگی، عقیدہ کیسے کھڑا ہوگا؟ اور نماز، روزہ، حج، زکات یہ اسلام کے پلر ہیں. اگر ان پر زور نہیں دیں گے تو پھر اسلام کی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ عقیدہ اور عمل ان دونوں کے پلرز ہیں. ایک عالم دین کو، ایک واعظ کو، ایک داعی دین کو اصل زور ان پلرز پہ دینا چاہیے. پلرز مضبوط ہوں گے تو بلڈنگ کھڑی ہوگی. ہمارے ہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، ایک پریشانی یہ آ گئی کہ ہم لوگ ضمنی باتوں میں کھو گئے. ضمنی باتوں میں اگر بلڈنگ کی مثال دیں، ہم اس میں پڑے رہے کہ ٹائل کون سی لگائیں، تو کارپیٹ کیسا ہونا چاہیے. یعنی ہم دینی اعتبار سے ان بحثوں میں پڑ گئے. کپڑے کیسے ہوں تو امامہ کیسا ہو، امامے کا شملہ کتنا چھوڑنا ہے تو یہ کتنا کرنا ہے، کفیں کیسی ہوں گی تو گھڑی لوڑے والی پہنیں گے یا نہیں پہنیں گے. ہم ان معاملات میں پڑے رہے. جو اصل دین تھا، جو روح دین تھی، جو مغز دین تھا، اسے ہم نے اپنا فوکس نہیں بنایا، جو تعلیمات قرآن و دین تھی. تو اس لیے ہر پیغمبر آ کے دعوت دیتا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور دوسری بات کیا تھی آج کے اس لیکچر میں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کے مطالعے میں جو ہم اپنے اوپر غور کریں گے وہ یہ ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول میں کمی نہ کیا جائے. یہ پیغمبر کی دعوت ہے. نبی آیا اپنی قوم کو یہ سمجھانے کے لیے. ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپ تول کے معاملات، کاروبار کے معاملات، یہ بھی اسی طرح دین کا حصہ ہیں جیسے نماز روزہ دین کا حصہ ہے. مگر آج کتنے سارے آپ کو مذہبی ٹائپ لوگ ملیں گے جو ان معاشی اور مالی معاملات میں دو نمبری کرنے پر کوئی زیادہ پریشان نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے خیر ہے نہیں، یہ تو میں چلتا ہی ایسے نماز پڑھ کے آتا ہوں. میں نماز کے لیے وہ بہت زور دے رہا ہے، حق ہے کہ وہ دین ہے، مگر جس طرح اللہ کی عبادت کا حکم، یہ آپ کے سامنے آیتیں سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں پڑھ رہا ہے.
اللہ کا پیغمبر آ رہا ہے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ناپ توڑ میں کمی نہ کیا کرو۔ دو حکم کٹھے دیے جا رہے ہیں، عبادت کا حکم بھی دیا جا رہا ہے اور مالی معاملات کے اندر کھڑے ہونے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ آج اس بات کو پھیلانے کی، اس بات کو اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں اتارنے کی جتنا ضرورت آج ہے، شاید ہمارے معاشرے میں پہلے کبھی نہ تھی، اس لیے کہ ہم نے ان باتوں کو گویا دین سمجھا ہی نہیں ہے۔ انی اراکم بخیر، فرمایا میں تمہیں اچھا آسودہ حال، خوشحال دیکھتا ہوں، تمہیں کیا پڑ گئی ہے کہ تم ڈنڈیاں مارتے ہو ناپ توڑ کے اندر؟ اپنے لینے کی باری آئے تو تم نے باڑ اور رکھے ہوئے ہیں، توڑ کے پیمانے اور رکھے ہوئے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو انہیں اور رکھے ہوئے ہیں۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے ڈر ہے تم پر گھیر لینے والے عذاب کے دن کا، ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں گھیرے میں لے لے گا، بچو ان کاموں سے۔ اب دیکھیے یہ قوم مدین ایک ایسی شاہراہ پر تھی جو تجارتی شاہراہ تھی، ملک شام و فلسطین اور ملک یمن آنے جانے والے یہاں سے گزرتے تھے، تو ایسے جو شہر ہوتے وہ تجارتی منڈی بن جاتے ہیں۔ جب وہ تجارتی منڈی مارکیٹ بن جاتی ہے تو وہاں کی خرابیاں بھی پھر منڈیوں والی خرابیاں ہوتی ہیں، مالداری کی خرابیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو ناپ توڑ کی کمی ہے یہ تو ایک عذر ہے، ایک بڑی بات ہے جو زمانے میں کہی گئی، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے مالی معاملات کے اندر کھڑا رہنا، ناجائز منافع نہ لینا، لوگوں کو دھوکہ دے کر ناقص مال نہ بیچنا، یعنی شو کرنا، قیمت اچھے مال کی لینا، چیز ناقص دے دینا، خالص ظاہر کرنا، ملاوٹ کر کے دے دینا، تازہ ظاہر کرنا، باسی چیز دے دینا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اس مالی معاملات کے اندر کھڑے پن کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ آپ اسے جو اسٹوڈنٹس اور طلبہ بزنس مینجمنٹ جنہوں نے پڑھی تو بزنس مینجمنٹ میں یورپ کے لوگوں نے یہ کہا اور مانا اس بات کے اندر ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا نام لے کر کہ سب سے بڑا اگر کوئی بزنس انٹرپرینور شخص تھا جس نے ایک بزنس کو، کاروبار کو ایک مذہب اور دین بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ سچ بولنے والا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں میرے مصطفیٰ نے، ہمارے دین نے تجارت کو کہاں کھڑا کر دیا کہ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے یہ۔ کاش کہ ہم اپنے دل میں، ہمارے مذہبی تصورات ہیں، یہ قصور ہمارا ہے، منبر و محراب کا قصور ہے کہ ہم نے مذہب کی وہ تعبیر پیش کر دی کہ بس یہ دنیا داری سے بالکل ہٹ جائیں، یہ ہم کیا کریں گے، یہ تو بس اللہ اللہ کریں، آخرت کی فکر کریں، گویا دنیا سے ہمارا تعلق کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے تھوڑا سا ٹائم ہمیں دنیا کا دیا ہے اور ہمیں کہا کہ اپنی دنیا بھی سنوارو، اور دنیا سنوارو گے اچھے طریقے سے تو آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بن جائے گا تمہارے لیے۔ یہ جو میں چھوٹا سا ایک عرض آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس تصور دین کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ پاک نے کیا کہا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان آئے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے دوڑ پڑا کرو، کاروبار چھوڑ دیا کرو جب اذان آ جائے، اور جب نماز پڑھ لیا کرو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل اور کاروبار کیا کرو جا کر۔ وہی اللہ کا کلام، وہی قرآن ہے جو بلا بھی رہا ہے، کاروبار چھوڑ دو، اذان ہو گئی ہے نماز کے لیے، نماز پڑھ لی، جاؤ اب اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق حلال تلاش کرو جا کے۔ یہ تصور ہے دین کا، قرآن و سنت کا، کہ دین اور دنیا، کاروبار معیشت کی بھی صلاح ہونی چاہیے، اور اپنی عبادات اور شب بیداریاں، اللہ کے حضور کھڑے ہونا۔ مسلمانوں کا تو حال یہ ہوتا تھا میرے آقا کے زمانے میں کہ دن کے اندر وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے والے مجاہد ہوتے تھے اور رات کو مسلح کی پیٹھ پر کھڑے ہونے والے شب زندہ دار ہوا کرتے تھے۔
نہ انہوں نے اپنی دنیا چھوڑی تھی، نہ انہوں نے اپنا دین کم کیا تھا۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم عبادات میں، فرائض میں، واجبات میں جو جن کا تعلق ہمارے مسجد کے ساتھ ہے اس کے اندر بھی اللہ کو نہ بھولیں۔ اب جو کہ کاروبار پیسے میں کشش زیادہ ہے، اس لیے قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مرد کون ہوتا ہے؟ مرد وہ ہوتا ہے جسے اس کا کاروبار اور تجارت اور لین دین اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے سے روک نہ سکے۔ مرد وہ ہے جو ادھر بھی دنیا کو لے کے چل رہا ہے، ادھر بھی امانت میں، دیانت میں، سچ میں، سخاوت میں ادھر بھی لے کے چل رہا ہے، ادھر خدا کے گھر کی بندگی، نماز میں، سجدے میں، روزے میں ادھر بھی چل رہا ہے۔ یہ مرد ہے اللہ کی نگاہ کے اندر۔ مرد کہلانے کے یہ حقدار لوگ ہیں۔ جو دنیا میں گم ہو گیا اور دین بھول بیٹھا وہ بھی مرد نہ رہا، اور جو دین اور نماز اور تسبیح میں گم ہو گیا اور دنیا کو بھول بیٹھا اللہ کی نگاہ میں وہ بھی مرد نہ رہا، درجے میں نیچے آ گیا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص تھے جو مسجد میں رہتے تھے، ہر وقت اللہ اللہ کرنا، تسبیح پڑھنا۔ ان کا ایک بھائی تھا جو اپنی زمین، باغات وغیرہ بھی کاشتکاری کرتا تھا اور نمازیں بھی پڑھتا تھا، اور وہ جو ہمہ وقت بھائی بیٹھا ہوا مسجد کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہے اس کی بھی کفالت کرتا تھا۔ وہ بیچارہ جاتا تو کہیں نہیں، اور تو کماتا وہ تھا، اس کا بھی گھر چلا رہا تھا، اپنا بھی گھر چلا رہا تھا، اور نماز فرائض بھی ادا کر رہا تھا۔ آقا کے سامنے ذکر ہوا تو کہا وہ مسجد میں پڑے رہنے والے، ہر وقت تسبیح کرنے والے سے اس کا وہ بھائی اچھا ہے جو دین کے فرائض بھی چلا رہا ہے، اپنے بھائی کے معاملات کو بھی سنبھال رہا ہے۔ تصور دین کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مختلف طرح سے جو سوچیں، جو فکریں وارد ہوئیں، ہر ایک نے ایک خاص پہلو کو پکڑ لیا، اور دین کا جو اجتماعی ایز اے ٹوٹل کنسپٹ ہے اسے ہم بھول بیٹھے۔ تو فرمایا یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم ناپ بھی پورا کیا کرو، تول بھی پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین پہ فساد نہ پھیلایا کرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، ایمانداری کے ساتھ جو نفع بچ جاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا جو بچا ہوا جو منافع ہوگا ایمانداری کے ساتھ، حقیقت میں اسی میں خیر ہوا کرتی ہے۔ جو دو نمبری سے کماؤ گے وہ خیر کا دریا نہیں بنے گا، وہ آپ میں شر پیدا کرے گا، آپ کو دین سے دور کرے گا۔ آپ مجھے بتائیے جو انسان مال حرام کے ساتھ کر رہا ہو، کیا اس کی عبادتوں میں کوئی لذت ہو سکتی ہے؟ وہ جتنا مرتے نمازی بندہ کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک بندہ لمبا سفر کر کے حج کے لیے جاتا ہے، اس کے کپڑے میلے، سفر کر کر کے بال بکھرے ہوئے، وہاں جا کے کہتا ہے اے میرے پروردگار، میرے مولا، میرے مولا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ تیرا تو کھانا بھی حرام کا تھا، تیرا پینا بھی حرام کا تھا۔ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، خدا رد کر کے بھیج رہا ہے۔ عبادات اور دنیا کا جو معاملہ ہے، ان کو جب تک ہم بیلنس نہیں کریں گے اور دونوں میں دین کو داخل نہیں کریں گے، دین کو داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے معاملات دیانت و امانت کے ساتھ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری عبادتیں بھی کوئی پھل دینے والی نہیں۔ آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ 30ویں پارے کی جو سورہ الماعون ہے براہ کرم اسے پڑھیے گا۔ اب وقت نہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، میں شعیب علیہ السلام کا ذکر آگے چلانا چاہتا ہوں، مگر اس تصور کو سمجھنے کے لیے کہ لوگوں کے معاملات اور دین، نمازوں کے معاملات، ان دونوں کو اکٹھے بیلنس کیسے کرنا ہے، یہ سورہ الماعون آپ کو بتائیں گے۔ کبھی وقت ملا تو ہم بات کریں گے۔ ارشاد فرمایا جو اللہ کا دیا ہوا بچا ہوا ہے منافع وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا کوئی چوکیدار تو نہیں ہوں، میرا کام سمجھانا ہے، میں نے بتا دیا، اب کرنا تم نے خود ہے۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، ممبر و محراب سے آواز اٹھتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کے ذہن تک بات پہنچا دینا۔ ہم نہ دروغے ہیں، نہ تھانے دار ہیں،
نہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم کسی پر زبردستی کر سکیں، کسی کو مجبور کر سکیں، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ ہم ہمارے آقا کریم نے جب خود حجۃ الوداع دیا تھا اور دین کی تعلیمات بتائی تھی تو کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت، لوگوں سنو، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تمہیں؟ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں تصور پہنچا دیا دین کا۔ تو منبر محراب کا کام یہ ہے کہ آپ تک دین کا صحیح تصور پہنچ جائے، اس کے بعد عمل کرنے کی ذمہ داری ہر شخص خود اپنے پروردگار کو جواب دے ہے۔ اب ان کی قوم نے کیا کہا، ذرا قوم کا جواب بھی سنیے۔ ابھی تک تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، اب قوم کا جواب سنیے۔ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب آپ بڑے نمازی بندے ہو، ہم ایک لفظ بولتے ہیں وہ سطح سے تو نیچے کا ہے مگر کنسپٹ دینے کے لیے بڑا بسیط قسم کا بندہ ہے، ہر ٹائم تسبیحات نمازیں پڑھی جا رہا ہے۔ کہ آپ کی جو نمازیں ہیں وہ آپ کو یہی کہتی ہیں کہ آپ ہمارے معاملات میں دخل دیتے رہا کریں، کس کو مانے کس کو نہ مانے، کاروبار کیسے کریں کیسے نہ کریں، آپ اپنا نظام سنبھالو، مسجد آپ کا معاملہ ہے، ہمارے کاروبار ہمیں کرنے دو۔ قوم تب پڑی آگے سے شعیب علیہ السلام کی نصیحت کے اوپر۔ آپ کی نمازیں یہی پڑھاتی ہیں، یہی کہتی ہیں آپ کو کہ ہم چھوڑ دیں آپ کے کہنے پر ان معبودوں کو جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور ہم نہ کریں وہ کام اپنے مالوں میں، مال ہمارا ہے جیسے کریں ہم، ہماری مرضی، آپ کا کیا ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، آپ ہی بڑے تحمل والے سیدھے بندے ہیں، باقی سارے تو الٹے ہی ہو گئے ہیں۔ یہ بات وہ طنز نے کہہ رہے ہیں، تسی بڑے سیدھے بندے، بس سب سے بڑے نیک آپ ہی رہ گئے یہاں پر۔ یہ گھر میں تانے ہمیں ملتے، جب کوئی گھر والوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ نہ کریں، یہ غلط کام، یہ ٹھیک نہیں ہے، بس ساری دنیا کر رہی ہے، تسی سب تو الگ ہی ہو۔ ہمیں یہ جواب سننے کو ملتا ہے، آپ کو بھی سننے کو ملتا ہوگا۔ تو وہ کون کہے انک لانت الحلیم الرشید، سب سے بڑھ کر حلیم اور سیدھے رستے پہ چلنے والے بس آپ ہی ہیں۔ قال یا قوم، شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، تم دیکھتے نہیں ہو میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے اور وہ اللہ کا پیغام ہے تمہیں پہنچا رہا۔ وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، جن چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان سے میں خود بھی اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور خود جو مرضی کرتا پھر، تو ایسا نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یہ جملے سننے والے ہیں، میری تو جہاں تک طاقت ہے میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے، میری طاقت کہنے کی حد تک ہے، میں کہنے تک کروں گا۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، ما استطعت، جہاں تک میری طاقت ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے توفیق کسی سے نہیں ملتی، اگر دے گا تو میرا اللہ مجھے عطا فرمائے گا، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا ہوا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں میں۔ یہاں پر قرآن مجید نے سورہ الاعراف میں کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا، جہاں یہ فرمایا کہ ناپ توڑ میں کمی نہ کرو، آگے فرمایا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راہ میں بیٹھ کر لوگوں کو دھمکایا نہ کرو۔ اچھا، جب انسان بد اخلاقی پہ چل پڑتا ہے 2 نمبری پر، تو 2 نمبری کا مزاج اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، پہلے جو چھپا کے گڑبڑ کر رہا ہے، ایک وقت آتا ہے ہوس زر، ہوس مال اتنا بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ قوم شعیب علیہ السلام جو ہے وہ لوٹ مار کی طرف چلی گئی، راہزنی کر لینا، لوگوں سے مال چھین لینا۔ پہلے تو چلو کاروبار کے اندر ملاوٹ کر کے 2 نمبری ہو رہی تھی، اب کہا تم رستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو دھمکاتے ہو، غنڈہ ٹیکس لیتے ہو۔ مفسرین نے یہ لفظ لکھا ہے، یہ لفظ تفسیروں میں آیا ہوا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جس نے غریبوں سے، باہر سے آنے والوں سے غنڈہ ٹیکس لینا شروع کر دیا اور ان کو دھمکا کر ان سے ان کا مال چھین لیا کرتے تھے۔ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور جو ایمان لے آتا ہے، میری بات کو مانتا ہے، تو اس کے رستے روکتے ہو، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ یہ بھی ان کے جرائم کی لسٹ تھی جس کا ذکر حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا۔ اب اس قوم پر شعیب علیہ السلام مدت تک اس کو سمجھاتے رہے، اس قوم کو تعلیم دیتے رہے
مگر آپ کو ان کے جواب بتا رہے ہیں کہ وہ سمجھنے والی قوم نہیں تھی، وہ اکھڑ قوم تھی۔ جو بندہ آگے سے یہ کہے بس آپ کو یہی پڑ گئی ہمارے پیچھے، آپ بڑے نیک آدمی بنے ہوئے، آپ بتائیں اس کے سمجھنے کا کوئی چانس ہو سکتا ہے؟ جس کا جواب کا طرز ایسا ہو۔ سمجھنے والے لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائی جائے کہ بات کیا ہے، وہ سننا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب کیا کہتا ہے ہمیں، ہمارا پروردگار کیا پیغام دے رہا ہے ہم کو۔ جو آپ کے صحیح پیغام دینے پر آپ کے پیچھے پڑ جائے اور آپ کو ہی کوسنا شروع کر دے، اس نے گویا ہدایت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دلوں پر مہر لگ گئی ہے، کیونکہ جو ہدایت دینے والے کو ہی لان تان شروع کر دے تو ہدایت اس کے پاس کہاں سے آ سکتی ہے؟ آخرکار ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا وقت آ گیا، اور عذاب کی جو شکل بیان کی گئی اس کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہوا ان میں جو بنیادی جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا کہ رب کائنات نے گرمی مسلط کی اس قوم پر، وہ گھروں میں تہخانوں میں جہاں جہاں جا رہے تھے گرمی ختم نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک بادل آیا، وہ سمجھے کہ بادل آ گیا ہے، بھاگے سارے، بادل کے نیچے ٹھنڈ کا موسم ہوگا، وہاں جا کے اکٹھے ہوئے۔ شروع میں ان کو کٹھے ٹھنڈ لگی، اچھا ویدر فیل ہوا، جب سارے وہاں جمع ہو گئے تو اسی بادل کے اندر سے اللہ نے آگ کا عذاب دے دیا، نیچے سے زمین کو زلزلہ کی کیفیت پیدا کر دی گئی، اور ایک بہت بڑی چیخ کی آواز آئی جس سے کلیجے پھٹ گئے، یعنی ایسی خوفناک آواز جس سے کلیجے پھٹ گئے، زمین ہلنا شروع ہو گئی، اور اوپر سے اس بادل کا جو سائبان تنا ہوا تھا جس کے نیچے وہ تھے وہاں سے آگ کے شعلے ان کو بدلنا شروع ہو گئے۔ اس طرح رب کائنات نے اس فاسق قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ حاضر عزیز وقار، حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 400 سال تھی، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کریں گے تو اس میں پھر بیان کریں گے آپ کا جب موسیٰ علیہ السلام مدین آئے اور وہاں پر آپ کا شعیب علیہ السلام سے ملاقات کرنا، اس تفصیل کو ہم حضرت موسیٰ کے ذکر میں رکھیں۔ آپ کا جو انتقال ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردن کا ایک شہر السلط، وہاں پر ایک مزار ہے جس کو منسوب کنفرم نہیں معلوم، بعض بلکہ بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جب آپ کی قوم کو عذاب دے دیا گیا تو آپ کو وہاں سے نکلنے کا حکم ہوا اور آپ وہاں سے چلے اور مکہ کی جانب آ گئے تھے، اور شہر مکہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سی حدیثوں میں یہ آیا ہوا ہے کہ حرم کعبہ، صحن کعبہ کے اندر کئی انبیاء کرام مدفون ہیں، یہ بات بھی روایات کے اندر موجود ہے، ہمیں ان کے ناموں کی تفصیل کا نہیں پتا۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ مکہ چلے گئے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، اردن کا علاقہ سم تھا، وہاں پر آپ کا مزار منسوب ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جب اب چونکہ ہسٹری میں پرانی بات ہو گئی تو چیز معین نہیں ہوتی، تو کئی لوگ کہتے ہیں فلاں مزار ان کا ہے، کئی کہتے ہیں فلاں مزار ان کا ہے۔ حضرت ویسے کرنے کا آپ نے نام سنا ہے، اس وقت دنیا میں 6-7 جگہ ایسی ہیں جو کہتے ہیں ویسے کرنے کا مزار ہے، 6-7 جگہ ہیں۔ ایک جگہ سندھ میں ہے، آپ جب نکلتے ہیں سیون شریف سے، لال شہباز سے کراچی والے روڈ پر، ایک وہاں پہ رستے میں جگہ آتی ہے، وہ اسے کہا جائے ویسے کرنے کا مزار، وہاں میں خود وہاں پر گیا، حاضر ہوں وہاں پر، بڑی اونچی سی پہاڑی پر مزار بنا ہوا ہے۔ تو پھر وہ کئی لوگ منسوب کر دیتے ہیں، حقیقت اللہ جانتا ہے کہ کیا واقعہ وہ ہے یا وہ ہے۔ 6-7 جگہوں پر تو دفن نہیں ہوں گے نا، دفن تو ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اور وہ صحیح جگہ کو اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات دین کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا